بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو معلومات ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوتا رہا، اس کی جو اندرونی کہانی ہے، یہ جو رولر کوسٹر وہاں پہ چلی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات، ایران اور امریکہ کا وہاں پر جو ایک طرح سے ان کے جو معانقہ ہونا تھا، وہ کس طرح سے اس کے اندر کیا کیا اپڈیٹس آتی رہیں، جو ٹینشن وہاں پر کریٹ ہوتی رہی، اور جس طرح سے ایک محاذ تھا جو کہ عبور کیا گیا اور اس کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو واقفان حال سے جو اندرونی کہانی ہے وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور یہ کس طرح سے مشترکہ اعلامیہ پھر اس کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یہ جب ایران کا پہلے تو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ امریکی صدر جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ وہاں پہنچے سوئٹزرلینڈ، اور اسی طرح سے ایران کے وفد نے بھی آنا تھا۔ اس سے پہلے ایران کے وفد نے اس سے انکار کیا، اور انکار جیسے ہی ان کا پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے، اور یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ 19 تاریخ کو جب صدر پزشکیان نے ہمارے پرائم منسٹر کو فون کیا، شہباز شریف صاحب کو، تو شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو وفد ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا دورہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد فوراً محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو فیلڈ مارشل صاحب نے تہران بھیجا اور پیغام دے کے ان کو بھیجا کہ کس طرح سے یہ جو مذاکرات ہیں ان کو نہیں رکنا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب تہران گئے اور وہاں سے جو ان کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد ایران کا جو وفد ہے اس نے یہ حامی بھری کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی سکسیس ہے کہ پاکستان نے وہ جو ناممکن ہو گئی تھی میٹنگ، اور ایرانینز جو تھے وہ مان نہیں رہے تھے، اور پھر وہ گئے بھی اس لیے کہ پاکستان کو وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بہت سارے ذرائع سے یہ خبریں آئی بھی ہیں کہ تہران سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن صرف پاکستان کی وجہ سے وہ سوئٹزرلینڈ وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہاں سے باقر کالیباف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عباس اراغچی صاحب کا جو وفد ہے وہ وہاں سے سوئٹزرلینڈ پہنچا، اور پھر جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی وہاں پہ آئے، اور یہ جو ملاقاتیں تھیں اس میں ایک بڑی ٹینشن اس وقت کریٹ ہو گئی کہ جب امریکی صدر اور ایرانی وفد اور امریکی وفد کو جو ہے وہ آپس میں ملنا تھا اور ایک فوٹو شوٹ ہونا تھا، تو وہ امریکی وفد جو ہے وہ جے ڈی وینس کی صدارت میں وہ وہاں پہ پہنچ چکا تھا، جبکہ ایرانی وفد نے بالکل اس وہاں پر آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیغام نہیں دینا چاہتے اپنے لوگوں کو کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، جس طیارے میں وہ سوار ہوئے اس کے اوپر بھی مناب جو ہے وہ #168 یعنی 168 بچیاں جو شہید ہوئیں ان کا وہ اس پہ درج تھا۔ پھر باقر کالیباف صاحب نے ایک ویڈیو بھی جاری کی، یعنی ان کی ٹیم نے، اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں ایک شہید کے والدین کے ساتھ وہاں سے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور اس بات چیت میں بھی وہ ویڈیو کال میں وہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے جو شہداء ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ تو ظاہر ہے ان کی جو آڈینس ہے، ان کی جو پبلک ہے، ان کی جو عوام ہے، ان کو وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے، اور یہ تاثر انہوں نے دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا پوسچر ہم نہیں دیں گے کہ ہم اپنے شہداء کو بھول جائیں۔ یہ جو فوٹو شوٹ تھا، یا ایک جس میں وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں، یہ ہینڈ شیک اپرچونٹی جو ہے وہ ایران نے امریکہ کو نہیں دی، اور اس کے بعد یہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 پویلینز تھے، ظاہر ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کا، ایک میں امریکہ تھا اور ایک میں جو تھے وہ ایرانینز تھے۔ اس بیچ میں پاکستان جو ہے وہ بار بار، پاکستان کے وزیر اعظم بھی اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بار بار آ جا رہے تھے، خاص کر کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ مستقل متحرک رہے، اور وہ دونوں جو رومز تھے یا پویلینز کہہ لیں، ان دونوں میں وہ بار بار جاتے تھے اور ان کو کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے سٹریسفل تھا، اور خاص کر کے جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب عباس اراغچی صاحب، جب اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا، ٹویٹ ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر
انہوں نے دھمکی دے دی اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اگر آپ کریں گے حزب اللہ کے حوالے سے اپنی پراکسیز کے حوالے سے آپ فیصلے نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا. تو یہ ایک واضح دھمکی تھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی تھی. اس سے پہلے 100 منٹ کی جو کہا جاتا ہے لگ بھگ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات جو تھی یا تقریباً 100 منٹ کا سمجھ لیں کہ آپ 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات وہ ہوئی اور یہ ان 1 گھنٹے 40 منٹ کے اندر جو ہے وہ جو ایران اور امریکہ کے مابین کچھ معاملات طے ہوئے جس کو کہ پھر عباس اراغچی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس اعلامیہ کے اندر بھی اس کے بارے میں نکات جو ہیں وہ شامل ہیں. پاکستان جو ہے وہ مستقل متحرک رہا لیکن پھر جب ٹویٹ آ گیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ٹینشن سامنے نظر آئی اور یہ فوٹیجز ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ عباس اراغچی صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو کچھ کنوے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر فوری طور پہ محسن نقوی صاحب کو اشارہ کرتے ہیں اور محسن نقوی صاحب پھر عباس اراغچی صاحب کے پیچھے جاتے ہیں اور اتنی دیر میں جے ڈی وینس کو اندازہ ہو جاتا ہے جو کہ اسی روم کے اندر ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں. تو جے ڈی وینس وہاں سے آگے آتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے اور فیلڈ مارشل سے بات چیت کرتے ہیں. تینوں کے چہروں پہ پریشانی بھی نظر آتی ہے اور ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات بھی تھی کیونکہ ایران نے مزید مذاکرات کے لیے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا. اب یہ وہ ٹائم تھا جس میں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ مستقل ایران کے کیمپ میں جاتے رہے, ان سے بات کرتے رہے اور ادھر وہ امریکہ کے پاس بھی آتے رہے اور وہ جو واقفان حال ہیں رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے دونوں کمروں کے بیچ ان کے جو چکر کہہ سکتے ہیں آپ وہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور وہ مستقل انگیج کیے ہوئے تھے دونوں پارٹیز کو اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایرانین جو ہیں وہ واپس بات چیت کے لیے واپس آ جائیں, لیکن ایرانینز وہاں پہ موجود رہے لیکن وہ بات چیت کے لیے واپس نہیں آئے. اب اس کا حل جو ہے وہ تلاشا جانا تھا اور یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا جس کے اوپر پھر پاکستان نے اور قطر نے ایران اور امریکہ کو یہ باور کرایا. ان کے ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک مشترکہ اعلامیہ دونوں جو میڈیٹرز تھے انہوں نے جاری کیا اور یوں بات چیت کا دوبارہ تو آغاز نہ ہوا لیکن اس مشترکہ اعلامیہ کی وجہ سے وہ جو ایک ایفرٹ کی گئی تھی وہ ایفرٹ جو ہے وہ کم از کم کسی طریقے سے کسی ایک جگہ پہنچی. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں. اب وفود واپس آ رہے ہیں, ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں ان کو آپس میں جو ڈیفلیکشن بنایا گیا ہے سیل اس کے ذریعے سے متحرک ہوں گی. ٹیکنیکل کمیٹیز ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گی اور یوں یہ جو مراحل ہیں یہ طے کیے جاتے رہیں گے. اگلی جو سمٹ ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگلی جو میٹنگ ہے اہم اعلیٰ درجے سطح کی میٹنگ اس سے پہلے یہ ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی اور پھر رات گئے بہت دیر تک جو انتظار کیا جاتا رہا اس کے بعد پھر ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا جسے کہ فارن آفس پاکستان کے جو فارن منسٹری ہے اس نے جاری کیا. اس کے مطابق جو طے پایا یا اس اعلامیے کے اندر جو کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے. پاکستان اور قطری وزارت خارجہ نے جو اس میں کیا اس کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا. حتمی معاہدے کے لیے 60 ڈیز کا یعنی 60 روز کا روڈ میپ بھی منظور کر لیا ہے. ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے. آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدرفت کے لیے رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے. لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن یعنی کانفلکٹ اس کو ڈی کانفلیکشن کا نام دیا گیا ہے وہ اس کو سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے. ڈی کنفلیکشن سیل جو ہے اس میں لبنان اور ثالث ممالک بھی
شامل ہوں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کہ امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے, اور یہ ایران کے ایک ان کے حق میں ایک بہت ہی اہم کامیابی ہے کہ لبنان اور جو ثالث ممالک ہیں یعنی قطر اور پاکستان وہ اس ڈی کنفلکشن جو سیل ہے اس کا حصہ ہوں گے, اور ثالث ممالک مذاکراتی تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں بھی جاری رکھیں گے. تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے, یعنی یہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں یہ وہاں پہ موجود رہیں گی, اور یہ تکنیکی مذاکرات بھی اسی جو برگن اسٹاک ریزورٹ ہے اسی کے اندر موجود رہ کے یہ اپنا کام وہاں پر مکمل کریں گی, اور 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے حوالے سے روڈ میپ بھی ایک ترتیب دے دیا گیا ہے کہ کب کب جو ہے وہ ٹیکنیکل کمیٹیز کو ملنا ہے, کیسے اس پہ بات کرنی ہے, کون کون سے ایشوز پہ بات کرنی ہے, ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. سو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہو, نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ ہو, ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کا معاملہ ہو, ان سب کو ایک ایک کر کے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ صرف منجمد اثاثے غیر منجمد نہیں ہوں گے بلکہ جو پوری دنیا کے اندر جو ایرانین ٹرانزیکشنز کے اوپر پابندی ہیں, بینکس کے اوپر پابندی ہیں, ترسیل کے اوپر رقم کی پابندی ہے, وہ سب میں نے جو میکنزم ہے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. سو یہ ایک جو تھا اس کے اوپر یہ معاملہ کیا گیا. اس دوران جو تھا یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ ریکنسیلیٹری ایک سٹیٹمنٹ دیں. بہرحال وہ تو سامنے نہ آیا, لیکن ایک پھر مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. امریکی نائب صدر نے ایران کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے شرائط بھی بتا دی ہیں, اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اگر ایران کی قیادت علاقائی عدم استحکام کا باعث بننا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دے تو پھر امریکہ ایران کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ایسا مستقبل دیکھ رہے ہیں جہاں سب کے لیے امن اور خوشحالی ہو. ہم سفارتکاری کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے خاتمے کے بعد اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اسلام آباد ڈائیلاگ سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران اور امریکہ نے اعلیٰ سطح پر مذاکرات کیے ہوں, اور سوئٹزرلینڈ میں جو پاکستان کی ثالثی تھی ایران سے مذاکرات کے آغاز پر جے ڈی وینس نے یہ کہا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نئی شروعات جو ہے وہ اس کی ہدایات کی ہیں, اور ایرانی عوام سے تعلقات بہتر بنائیں. بحران کے خاتمے, امن و ترقی کی شروعات کے لیے یہ ایک اہم دن ہے. تو کافی زیادہ وہ اس میں جو ہے وہ بہت ان کو یعنی کہ وہ گرم جوش نظر آئے ہیں, لیکن شرائط وہی ہیں کہ جوہری پروگرام نہیں بنایا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو علاقائی امن ہے اس کے لیے بھی ایران جو ہے وہ ضمانت دے گا. دوسری جانب امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی, اور کہا کہ اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو ہم شاید یہاں نہ ہوتے. فیلڈ مارشل ایک عظیم ملٹری لیڈر ہیں. فیلڈ مارشل نے اپنے آپ کو ایک بہترین سفارتکار کے طور پر بھی ثابت کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. ایران کو کچھ منضبط اثاثے بھی فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے اور ناکہ بندی اٹھا لی گئی. اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے, اور بلکہ سوئٹزرلینڈ میں جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کے اوپر رد عمل بھی ایرانی وزیر خارجہ نے دیا ہے, اور انہوں نے یہ خبر وہاں پہ دی ہے اس کے اندر کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں, ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے, اور کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کو پاکستان نے جب یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی تو ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, لہٰذا آپ اس کے اوپر ٹویٹ کر دیں. تو انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کی جو ٹویٹ تھی اسی کو کوٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر یہ مینشن کیا ہے کہ پاکستان کے ایران کے اوپر نہ صرف یہ پابندیاں اٹھائی گئی ہیں پیٹرو کیمیکل کی, بلکہ اس کے علاوہ تیل کی برآمدات پر بھی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی ہے. جبکہ کچھ منجمد اثاثے جن کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $6 ارب بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی ممکنہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی, یہ بھی انہوں نے بتایا. بات چیت میں دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق بھی اچھی پیش رفت ہے, یہ بھی انہوں نے اس پہ بتایا. اسی طرح سے ایران سے مذاکرات میں آبنائے ہرمز کھلا رکھنے پر اچھی پیش رفت ہوئی ہے. چاروں فریق اس پر مطمئن دکھائی دیے. یہ امریکی سفارتکار نے ذرائع کو بتایا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہوئی ہے, فریم ورک طے ہو رہا ہے اور وہ مطمئن ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ عالمی امن کے لیے ایک اہم موقع ہے اور ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر
سکتے ہیں. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ایرانی صدر نے گو کہ کہا ہے کہ ہم اپنا یورینیم افزودگی کا حق نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایرانی صدر کی اسلام آباد آمد کل متوقع ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوگی. اس کی وجہ پاکستان کے ساتھ بھی کچھ معاملات کو طے کرنا ہے، اور جو ہمیں اس بات کا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایرانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر ایرانی صدر یہاں پہ آتے ہیں تو ایک تو وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ پاکستان نے جس طرح سے ایفرٹس کی ہیں، دوسری طرف جو پاکستان اور ایران کے درمیان اہم معاملات ہیں اور اس خاص کر اور پھر جو آگے ان کی جو ٹیکنیکل کمیٹیز نے بیٹھنا ہے، پاکستان اس کے اندر بہت معاونت ایران کی کر رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. جے ڈی وینس نے خود کہہ دیا کہ میں نے اتنی دفعہ فیلڈ مارشل سے 3 مہینوں میں کسی سے اور نہیں بات کی جتنی فیلڈ مارشل سے بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 ہندوستانی اور پاکستانی، ہندوستان سے ان کی وائف ہے ان کا ذکر کیا اور پاکستان سے انہوں نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا. تو یہ اعتماد پاکستان نے بحال رکھا ہے، یہ اعتماد پاکستان نے قائم کیا اور اس کا کریڈٹ لائک اٹ اور ناٹ یہ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے، اور نظر بھی آیا اس کمرے کے اندر بھی جب ٹینشن کا ماحول تھا تو پرائم منسٹر کے اور فیلڈ مارشل کے چہرے پر جو تاثرات تھے یا ان کی جو باڈی لینگویج تھی جس کو بدن بولی بھی کہتے ہیں، تو وہ نظر آ رہی تھی کہ کس طرح وہ ایک تناؤ کے ماحول کے اندر جو ہے وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات کسی اینڈ تک جائے. ایک پاکستان کی ایفرٹ ہے اور صدر پزشکیان اگر پاکستان آتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کے اس اقدام کو، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ صرف پاکستان ہی تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ ذرا اپنے ارد گرد تلاش کیجئے کہ کون سا ایسا ملک ہے جو ایران کو جو ہے وہ ایران کے ساتھ میڈیشن کروا سکتا تھا. ایران پاکستان کا احسان مند ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کی جو جنگ میں پاکستان کھڑا ہوا اس کے لیے وہ شکر گزار ہیں، اور اس شکر کا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کو بلینک چیک دیتے ہیں کہ جو چاہے اس کے اوپر آپ لکھ لیں. وہ بلینک چیک یہ ہے کہ پاکستان کا وہ اعتماد حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کو ان پر اعتماد ہے اور ان کو پاکستان پر اعتماد ہے. تو لہٰذا یہ جو اعتماد کی فضا ہے یہ وہ بلینک چیک ہے جو کہ پاکستان نے ارن کیا اور ایران نے تشکر میں جو ہے وہ اس کو پاکستان کو دیا ہے. تو یہ پاکستان کو اب کلٹیویٹ کرنا ہے، اس کو پاکستان کو اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نایاب موقع ہے کہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں ایران کے ساتھ، ہمارے جتنے بھی معاملات تجارت کے ہیں، روٹس کے ہیں، ان پہ بہت بنیادوں کے اوپر اور بہت جلدی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ریڈ ٹیپزم کو، بیوروکریٹک جتنے طریقے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، اگر ارباب اختیار سن رہے ہیں تو یہ ضرور اس بات کے اوپر نوٹس کریں کہ پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹی اس کے بعد شاید صدیوں میں آئے. اس لیے اس اپرچونٹی کو پاکستان کو گیج کرنا ہے، انگیج کرنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو اس پورے خطے کے اندر اپنی بندرگاہوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہروں کے لیے اور اپنی تجارت اور اپنی معیشت کے لیے اس کا جو ہے فائدہ اٹھانا پڑے گا. اس وقت پوری دنیا ایران کے لیے کھل گئی ہے، ایران پوری دنیا کے لیے کھل گیا ہے، ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا تھی. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.